شیخ ابو راضیہ کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی ناکام سی کوشش کی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی وہاں موجود ہے جو اس وزنی شے کو اس کے جسم سے ہٹا رہا تھا۔ وزنی شے کے ہٹتے ہی شیخ ابو راضیہ سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت حیرت و خوف سے کھلی رہ گئیں جب اسے اپنے پہلو میں ایک لاش دکھائی دی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تو وہاں گلوگوش کا سراپا دکھائی دیا۔ شیخ ابو راضیہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ گلوگوش کا ہاتھ اس کی جانب بڑھا تو اس نے غیر شعوری انداز میں اسے پکڑ لیا۔ گلوگوش نے مخصوص انداز میں اسے جھٹک کر کھینچا تو اس کا جسم اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ شیخ ابو راضیہ بمشکل بولا۔ وہی جس کی جانب میں نے کل رات کو اشارہ کیا تھا۔ یہ شیخ رئیس کا خاص وفادار ہے جو مخصوص حصے میں موجود تمہاری زندگی کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ گلوگوش اطمینان سے بولی۔ تم نے اسے ہلاک کر دیا۔ شیخ رئیس کو پتہ چل گیا تو؟ شیخ ابو راضیہ کے لہجے میں گہرا خوف تھا۔ گلوگوش اس کی بزدلی پر تلملا کر رہ گئی۔ اگر شیخ رئیس کو معلوم ہو بھی گیا تو وہی ہوگا جو اس نے ذہن میں پہلے سے طے کر رکھا ہے، یعنی تمہاری موت کا حکم۔ شیخ ابو راضیہ، تم اتنی چھوٹی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میرا سر پھٹا جا رہا ہے سوچ سوچ کر۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ شیخ ابو راضیہ لاچاری سے بولا۔ گلوگوش اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ شیخ ابو راضیہ، میری بات غور سے سنو۔ ہم دونوں کے سامنے ایک ہی سوال ہے۔ تم بھی مرنا نہیں چاہتے اور مجھے بھی جلدی مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہماری زندگی صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے جب شیخ رئیس اپنے ارادوں سے باز آ جائے، اور یہ ہم دونوں نہیں جانتے کہ ہمارے بعد کون کون لوگ اس کی فہرست میں شامل ہیں جنہیں وہ موت کی نیند سلانے کا خواہشمند ہے۔ کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ شیخ ابو راضیہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ بیچ میں مت بولو۔ میں کہہ رہی تھی کہ ایک شخص کی زندگی کے باعث اتنے لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہے تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر شیخ رئیس کی زندگی ہی تمام کر ڈالیں۔ گلوگوش کا لہجہ پر اسرار ہو گیا۔ شیخ ابو راضیہ یہ سن کر یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ ابو راضیہ جلدی سے بولا۔ شیخ ابو راضیہ، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ گلوگوش الفاظ چبا کر بولی۔ فدائی ہماری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ کیا تم فدائیوں پر قابو نہیں پا سکتے؟ گلوگوش استہزائیہ انداز میں بولی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل کام کرنے میں ہی زندگی کی بچت ہے، ورنہ موت۔ تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ شیخ ابو راضیہ آہستگی سے بولا۔ جب شیخ رئیس یہاں نہیں تھا تب بھی تم ہی یہاں کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے اور تمام فدائی تمہاری بات مانتے تھے۔ گلوگوش نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تب کی بات کچھ اور تھی۔ ٹھیک ہے، تم نہ صحیح، میں خود ہی شیخ رئیس کو ختم کر دیتی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ عہد کرنا ہوگا کہ تم بعد کے حالات میں میرا ساتھ دو گے اور فدائیوں کے غصے پر قابو پاؤ گے۔ گلوگوش، یہ حماقت ہے اور میں اس حماقت میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اپنی حماقت میں تمہیں بھی شریک رکھوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے جب گرفتار کیا جائے گا تو میں فدائی عمرہ سے صاف کہہ دوں گی کہ میں نے تمہارے کہنے پر ہی شیخ رئیس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ گلوگوش دو ٹوک لہجے میں بولی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ شیخ ابو راضیہ تڑپ کر بولا۔ اس کا رنگ فت پڑ چکا تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گلوگوش لاپرواہی سے بولی۔ میں ابھی اسی وقت جا کر سب کو شیخ رئیس کے گوش گزار کر دوں گا۔ وہاں سے تمہاری لاش ہی باہر نکلے گی۔ شیخ رئیس مجھے پورے قلعے میں کہیں نہیں تلاش کر پائے گا، کیونکہ اس کی نظر میں قلعے میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ تمہاری بات جھوٹ ثابت ہو جائے گی۔ مجھے اسی وقت تمہیں ہلاک کرنا پڑے گا تاکہ میں اپنی سچائی ثابت کر سکوں۔ کوشش کر دیکھو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم اچھے لڑاکے نہیں ہو۔ شیخ ابو راضیہ ہاتھ مسلنے لگا اور غسیلی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا تھکے قدموں سے چلتا ہوا کرسی کی جانب بڑھ گیا اور یوں بیٹھتا چلا گیا جیسے وہ صدیوں کا بیمار ہو۔
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ گلوکوز جیسی تربیت یافتہ اور مسلح عورت سے جیتنا آسان کام نہیں، کیونکہ وہ اس وقت بالکل نہتا تھا۔ اسے یہ بھی خوف لاحق تھا کہ اگر وہ گلوکوز کی بات ماننے سے انکار کرے تو بھی اس کی ذات ملوث ہو رہی تھی، اور اگر وہ ساتھ دیتا ہے تو بھی فدائیوں کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اگر وہ شیخ و رئیس پر اعتماد کرتا تو بھی موت اس کا مقدر بنتی، اور اگر ایسا نہ کرتا تو بھی وہ ناحق مارا جاتا۔ اس عجیب سی صورتحال نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ وہ اپنے ذہن کے تمام دریچوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں سے کوئی حل نکل پاتا۔ مجھے تمہاری ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہے، مگر میں بھی تمہاری طرح اس گھن چکر میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ اگر شیخ و رئیس کو زندہ چھوڑ دوں تو وہ مجھے زندہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اگر اسے مار دوں تو فدائیوں کے ہاتھوں مجھے بھی مرنا ہوگا۔ اگر تم میرا ساتھ دیتے ہو تو ہم دونوں اس عذاب سے نکل سکتے ہیں۔ گلوگوش لمبی سانس بھر کر بولی، مجھے تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شیخ ابو راضیہ مرے ہوئے لہجے میں بولا، ایک ترکیب تو میرے ذہن میں ہے، مگر اس پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ کیا؟ شیخ ابو راضیہ چونک کر بولا، گینانم والا طریقہ، مگر اس سریع الاثر زہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ شیخ ابو راضیہ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں برگ بھر گئی ہو۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ یکدم کھل اٹھا تھا اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ میں کتنا احمق ہوں، مجھے یہ خیال تو بھول ہی گیا تھا۔ شیخ ابو راضیہ تیزی سے بولا۔ گلوگوش کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شیخ ابو راضیہ اب مکمل طور پر اس کی مٹھی میں تھا۔ شیخ رئیس کی موت زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ فروری 1271 عیسوی میں ہر جانب سے صلیبی جہاد کا خطرہ ٹل جانے کے بعد سلطان بیبرس نے فوری طور پر صلیبی جنگجوؤں پر مزید کاری ضربیں لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوری طور پر تمام لشکروں کو منظم کیا اور بجلی کی سی تیزی سے قاہرہ سے باہر نکلا۔ مملوک افواج اور مجاہدین کی جماعت سابقہ کامیابیوں کے باعث جہاد کے جذبے سے معمور تھی۔ انہیں بخوبی باور کرا دیا گیا کہ اس مہم کا مقصد صلیبی زنجیر کو پاش پاش کرنا ہے۔ سلطان بیبرس منفرد راستوں سے ہوتا ہوا ارض مقدس کی جانب بڑھا۔ سلطان بیبرس کے کوچ کی خبر سنتے ہی صلیبی سرداروں میں بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ اسلامی لشکر کی نقل و حرکت اس قدر تیز تھی کہ صلیبی سرداروں کے لیے سلطان بیبرس کے عزائم کو بھانپنا محال تھا۔ وہ اپنے طور پر حفاظتی اقدامات کرتے رہے۔ وہ ابھی اسلامی لشکر کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ سلطان بیبرس ایک طویل چکر کاٹ کر اپنے لشکروں سمیت 24 مارچ 1271 عیسوی کو قلعہ حسن الاکراد کے سامنے نمودار ہوا اور آنن فانن اس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ حسن الاکراد ایک گول بنجر پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ نہایت زبردست اور مستحکم قلعہ تھا جسے قرون وسطیٰ کے قلعوں میں سب سے زیادہ محفوظ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ اس شمالی درے کا پاسبان تھا جو طرابلس کو طرطوس اور حماد کو حمص سے جوڑتا تھا۔ یہ بہت بڑے میدانی علاقے کے بالکل وسط میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے میں یک وقت 2000 سپاہی ٹھہر سکتے تھے۔ قلعہ حسن الاکراد طرابلس الشام کے کاؤنٹ کے تصرف میں تھا۔ اس قلعے میں خاص طور پر ہیکلی جنگجو تعینات کیے گئے تھے جو ٹیمپلرز کہلاتے تھے۔ سلطان بیبرس نے نہایت سوچ بچار کے بعد ہی اس قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ صلیبی جنگجو قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ روزانہ فصیل سے تیروں کی بوچھاڑ ہوتی اور اسلامی لشکر کی جانب سے سنگباری کی جاتی۔ 15 دن کی مسلسل لڑائی کے بعد صلیبی جنگجوؤں کو یقین ہو گیا کہ اسلامی لشکر سے مقابلہ ممکن نہیں۔ انہوں نے فصیل پر سفید پرچم لہرا دیا۔ سلطان بیبرس نے لڑائی روک دینے کا حکم دیا۔ صلیبی سفارت سلطان بیبرس کے پاس پہنچی اور امان کی طالب ہوئی۔ سلطان بیبرس نے صرف اس شرط پر انہیں امان دی کہ وہ فوری طور پر قلعہ خالی کر دیں اور کسی قسم کا حربی سامان ساتھ نہ لیں۔ اگر کسی نے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو ایک کی پاداش میں تمام افراد کو بلا دریغ تحت کر دیا جائے گا۔
ہیکلی جنگجوؤں نے جان بخشی کو غنیمت جان کر فوری طور پر قلعہ خالی کر دیا اور خاموشی سے سور و سیدا کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان بیبرس نے قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی مرمت کرائی اور اس کی فصیل پر اپنی فتح کا کتبہ لگا دیا۔ مجاہدین کی 2000 فوج کو یہاں مستقل طور پر ٹھہرایا گیا۔ چند دن قلعہ حسن الاکراد میں قیام کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے تمام لشکروں کو دوبارہ متحرک کیا اور سور و سیدا کے درمیان سے ہوتا ہوا سیدھا طرابلس شام جا پہنچا۔ تمام لشکر طرابلس شام کی فصیل کے گرد پھیل گئے اور محاصرہ کر لیا۔ طرابلس شام کو تیسری مرتبہ محاصرے میں لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ سلطان بیبرس اچانک وہاں سے محاصرہ اٹھا کر دوسری جانب نکل گیا تھا۔ اسلامی لشکر اس مرتبہ محاصرے پر سمجھ گیا کہ اب اس کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ طرابلس شام صحیح معنوں میں صلیبی جنگجوؤں کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ انہوں نے یہاں بے پناہ عسکری قوت جمع کر رکھی تھی۔ طرابلس شام کی رعیت نے تیسری مرتبہ اسلامی لشکر کو محاصرہ کیے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ طرابلس شام کا کاؤنٹ تیزی سے افواج کو منظم کرنے لگا۔ سلطان بیبرس سابقہ انداز میں محاصرہ کرنے کے بعد لاپرواہ دکھائی دینے لگا۔ کسی قسم کی عسکری کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ شاید سلطان بیبرس اس انتظار میں تھا کہ صلیبی پہل کرے، مگر وہ بھی خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ طرابلس شام کے لوگ سخت ذہنی کھچاؤ میں مبتلا ہونے لگے۔ 15ویں دن سلطان بیبرس نے رات کی تاریکی میں ایک بار پھر محاصرہ ختم کیا اور وہاں سے مشرق کی جانب کوچ کیا۔ اسلامی لشکر سلطان بیبرس کی اس حکمت عملی کو سمجھ نہیں پایا۔ سلطان بیبرس بیروت سور و سیدا کے قریب سے گزرتا ہوا سیدھا قلعہ الکرین جا پہنچا۔ قلعہ الکرین کے صلیبی جنگجو بالکل لاپرواہ تھے، کیونکہ انہیں خبر مل چکی تھی کہ اسلامی لشکر طرابلس شام کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان بیبرس اچانک وہاں پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ قلعہ الکرین کے صلیبی جنگجوؤں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، لہٰذا وہ پوری طرح سنبھل نہ پائے اور اسلامی لشکر دندناتا ہوا قلعے میں داخل ہو گیا۔ صلیبی جنگجوؤں نے مدافعت میں بہت کوششیں کی، مگر ان کی کوئی کارروائی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے فوری طور پر عکا کی جانب پیغام بھیجا کہ وہ ان کی مدد کرے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اسلامی لشکر قلعہ کے بیرونی استحکامات کو پامال کرتا ہوا اندر پہنچ چکا تھا۔ قلعہ پر قبضہ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ صلیبی جنگجوؤں کو آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ قبضے کے فوراً بعد قلعے کو منہدم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ مجاہدین کدالیں لے کر قلعے پر ٹوٹ پڑے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کی بنیادیں تک کھود ڈالی۔ سلطان بیبرس کا ارادہ تھا کہ مزید پیش قدمی کی جائے، مگر کسی خیال سے اس نے تمام لشکر کو قاہرہ واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ فدائی شیخ رئیس کبیر الدین کے پاس کئی دن سے مسلسل ایسی خبریں پہنچ رہی تھیں جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شیخ ابو راضیہ کسی خوف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ رئیس نے 2 خفیہ غلاموں کو اس کی نگرانی پر تعینات کر دیا تاکہ وہ اس پر اسرار خوف کا راز تلاش کریں۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شیخ ابو راضیہ جس طرح پہلے اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس میں بھی فرق پیدا ہو چکا تھا۔ شیخ رئیس جب بھی اس کے بارے میں دریافت کرتا تو اسے یہی معلوم ہوتا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے اور اس کی طبیعت ناساز ہے۔ شیخ رئیس نے فدائی طبیب کو اس کے معائنے کے لیے بھیجا۔ اسی طبیب نے شیخ ابو راضیہ کی طبیعت کا جائزہ لے کر یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وہ کسی نامعلوم خوف کا شکار ہے۔ یہ سن کر شیخ رئیس پریشان ہو گیا، کیونکہ شیخ ابو راضیہ اس کا ایک اہم اور کلیدی دست راست تھا۔ اس کے بغیر وہ سلطنت قبرستان کے قیام کا سوچنا بھی محال سمجھتا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ خود شیخ ابو راضیہ کے پاس جائے اور اس خوف و بیماری کی وجہ معلوم کرے، مگر دوسری مصروفیات نے اسے ایسا الجھایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شیخ ابو راضیہ کو ہی فراموش کر بیٹھا۔ اس شام اسے مقرر کردہ مخبر نے جب یہ اطلاع دی کہ اس کا ساتھی کل رات سے لاپتہ ہو گیا ہے تو وہ یہ سن کر دم بخود سا رہ گیا۔ اس نے اسے کڑی ہدایت کی کہ وہ جا کر اسے اچھی طرح تلاش کرے، ممکن ہے کہ وہ قلعے کے کسی دوسرے حصے میں چلا گیا ہو۔
مخبر غلام تو واپس لوٹ گیا، مگر شیخ رئیس کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑ گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی غلام کی کسی جگہ پر تقرری کی گئی ہو اور وہ بغیر بتائے وہاں سے ہٹ جائے۔ حالانکہ فدائی غلاموں میں وفاداری اور تعمیل حکم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ شیخ الرئیس کی حکم عدولی کو گناہ عظیم سمجھتے تھے اور وقت پڑنے پر بلا سوچے سمجھے اپنی جان اس کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ شیخ الرئیس کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، مگر وہ کوئی حتمی اندازہ قائم نہ کر سکا۔ اس نے اپنی دوسری مصروفیات ترک کرتے ہوئے اسی وقت شیخ ابو راضیہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیخ ابو راضیہ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ شیخ ابو راضیہ کی صورت دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ چہرے سے کسی خوفناک مرض کا مریض دکھائی دے رہا تھا۔ شیخ الرئیس حیرت بری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ شیخ ابو راضیہ بستر پر لیٹا ہوا اس کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جن میں کسی قدر خوف بھی تھا اور پریشانی بھی۔ چند لمحے تک کمرے میں گہرا سکوت طاری رہا۔ شیخ ابو راضیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شیخ الرئیس نے دریافت کیا۔ شیخ الرئیس کے ہمدردانہ بول سن کر شیخ ابو راضیہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اجل میرے سر پر کھڑا ہے، ابھی میری روح قبض کر لے گا۔ شیخ ابو راضیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اس پریشانی کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی؟ شیخ الرئیس نے حیرت سے پوچھا۔ وجہ تو ابھی تک میری اپنی سمجھ میں نہیں آ سکی، آپ کو کیا بتاؤں؟ میرا خیال ہے تمہیں کچھ دن قلعے کی آب و ہوا تبدیل کر لینی چاہیے۔ تم ایسے کرو کہ قلعہ کاف میں چلے جاؤ، وہاں کا موسم بھی خوشگوار ہے اور قلعہ بھی ہوادار ہے۔ یہاں مزید کچھ دن رہے تو یقیناً جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ شیخ الرئیس نے مشورہ دیا۔ شیخ ابو راضیہ یہ سن کر بوکھلا سا گیا، اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ یہ خیال اس کے دل و دماغ پر زلزلہ طاری کیے ہوئے تھا کہ اس کی باری آ چکی ہے۔ شیخ الرئیس اسے قلعے سے باہر بھیج کر ہلاک کروانا چاہتا ہے۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، شیخ ابو راضیہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ شیخ الرئیس اس کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پایا۔ شیخ ابو راضیہ نے اسی وقت غلام کو پانی کے لیے آواز دی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ غلام نے عجیب سا چغہ پہن رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی اس میں چھپ گیا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر شیخ ابو راضیہ کی رنگت پیلی پڑنے لگی۔ شیخ الرئیس کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے تخیل میں اسے موت کے فرشتے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس نے فوری طور پر غلام کو لباس تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ غلام حکم کی تعمیل کے لیے واپس لوٹنے لگا تو شیخ ابو راضیہ نے پہلے پانی پلانے کا اصرار کیا۔ غلام تذبذب میں پڑ گیا۔ شیخ الرئیس نے شیخ ابو راضیہ کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ غلام تیزی سے ایک طرف پڑے ہوئے سرائی نما برتن میں سے پیالے میں پانی اڈھیلنے لگا۔ غلام نے پانی شیخ ابو راضیہ کی جانب بڑھایا تو وہ تیزی سے پانی کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگا۔ شیخ الرئیس اس کی ناگفتہ بے حالت اور عجیب حرکات پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غلام کو اشارہ کیا کہ اسے بھی پانی پلایا جائے۔ غلام نے تیزی سے ایک دوسرے پیالے میں پانی بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ شیخ الرئیس دھیمے انداز میں پانی پینے لگا۔ پانی پی کر اس نے پیالہ غلام کی جانب بڑھایا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ غلام کے جاتے ہی وہ دوبارہ شیخ ابو راضیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا کہ تمہاری یہ حالت کیوں کر ہو رہی ہے۔ میں طبیب کو دوبارہ بھیجتا ہوں کہ وہ تمہارا مکمل علاج کرے۔ اگر وہ ناکام رہا تو تم فکر مت کرنا، میں دمشق میں سے کسی دوسرے طبیب کا انتظام کروں گا۔ شیخ الرئیس نے اسے تسلی دی۔ طبیب کہہ رہا تھا کہ مجھے وہم کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے اور موت کا خوف مجھ پر سوار ہو گیا ہے۔ شیخ ابو راضیہ کی حالت پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ شیخ الرئیس کچھ دیر تک بیٹھا اس کا نفسیاتی خوف دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، کیونکہ وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ خوف کی اصل وجہ تو اس کی اپنی ذات ہی ہے۔ شیخ الرئیس کے واپس جانے کے بعد وہ غلام دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا شیخ ابو راضیہ کے پاس چلا آیا
اور مدھم آواز میں نسوانی لہجے میں بولا، شیخ ابو راضیہ مبارک ہو، میں نے اپنا وار کر دیا ہے۔ یہ سن کر شیخ ابو راضیہ بستر پر یوں اچھلا جیسے بستر نے کاٹ لیا ہو۔ وہ نسوانی آواز کو پہچان چکا تھا کیونکہ وہ غلام کوئی اور نہیں گلوگوش ہی تھی۔ سلطان بیبس کی پے در پے فتوحات نے صلیبی سرداروں اور لشکروں کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس کی مخصوص حکمت عملی کے باعث صلیبی گروہوں میں بے یقینی بڑھتی چلی گئی۔ خوف و ہراس کے عالم میں زندگی بسر کرنا ان کے بس سے باہر ہونے لگا۔ صلیبی زنجیر کے کئی چھوٹے قلعے اس خونریزی سے خود بخود دستبردار ہو گئے۔ صلیبی آبادی میں نقل مکانی کا عمل شروع ہو گیا۔ نصرانی زیادہ تر ارض مقدس سے واپس آرمینیا اور قسطنطنیہ واپس لوٹنے لگے۔ البتہ کچھ مضبوط قلعوں سے دستبرداری اختیار نہیں کی گئی۔ ان قلعوں میں المرکب، الطرطوس، عکا، طرابلس شام، بیروت، سور اور سیدہ نمایاں شامل تھے۔ اسلامی لشکر کی فاتحانہ یلغار سے تمام صلیبی قلعوں کو اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ تمام صلیبی قلعوں کے سرداروں نے ایک مشترکہ اجلاس کا اہتمام کیا اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کافی بحث و تمیز کے بعد یہ طے پایا کہ کسی قسم کی مشترکہ عسکری کارروائی کے بجائے سلطان بیبس سے صلح و دوستی کی درخواست کی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد تمام قلعوں کے حاکموں نے قاہرہ کی جانب قاصد روانہ کرنا شروع کر دیے۔ ان کے ذریعے نہایت لجاجت آمیز پیرائے میں امان و صلح کا پیغام درج کیا گیا اور ہر قسم کی شرائط بلا تعمیل تسلیم کرنے کا عہد کیا گیا تھا۔ سلطان بیبرس بڑا وسیع الظرف اور ہمدرد انسان بھی تھا۔ صلیبی گروہوں کی منت سماجت پر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ دل سے ان مفسدوں کی ارض مقدس پر موجودگی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، مگر ان کے مسلسل پیغامات کو رد کرنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی جن کی روح سے صلیبی گروہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ اپنے اپنے قلعوں کے استحکامات میں اضافہ نہیں کریں گے اور ان شہروں میں مقیم مسلمانوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کریں گے۔ نیز نواحی علاقوں کی مسلمان آبادی سے بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ نہ تو صلیبی گروہ سمندری راستے سے کمک منگوائیں گے اور نہ ہی ان راستوں کو اپنے تصرف میں رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ صلیبی گروہ الخانی منگولوں کی کسی بھی قسم کی معاونت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کسی اسلام دشمن تحریک کو تقویت دیں گے۔ صلیبی گروہوں نے فوراً ان شرائط پر آمادگی ظاہر کر دی اور 1272 عیسوی میں بمطابق 671 ہجری کے اوائل میں باقاعدہ ایک معاہدہ ضبط تحریر میں لایا گیا، جس کی روح سے تمام سلطنت میں 10 مہینے کا امن محفوظ کر لیا گیا۔ اس معاہدے کو مؤثر بنانے کے لیے شاہ انگلستان ایڈورڈ اول، یروشلم کے سابق بادشاہ حیف سوئم اور انطاکیہ کے سابق بادشاہ بوہیمنڈ نے دستخط کیے۔ معاہدے کی روح سے سلطان بیبرس صرف اسی صورت میں صلیبی علاقوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا جب نصرانی معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی کرتے۔ یہ بات سلطان بیبرس اچھی طرح جانتا تھا کہ صلیبی گروہ عہد و پیمان پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ خلاف ورزی بہت جلد ہی وجود میں آ جائے گی۔ متی الدین کامیابی کی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا کہ سلطان بیبرس نے اسے ہمیشہ کے لیے ناکامی کے تاریک اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ متی الدین کو اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ارزق کی صورت میں ملنے والا ہمدرد دوست کوئی اور نہیں سلطان بیبرس ہی ہو سکتا ہے۔ یہ انکشاف زندگی کے جس موڑ پر ہوا تھا اس نے متی الدین کے اعصاب پر بے حد برا اثر ڈالا تھا۔ وہ بڑی کٹھن راہیں طے کرتا ہوا کسر خلافت تک پہنچا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے خلیفہ کے ساتھ موجود تھا کہ موقع پا کر آسانی سے خلیفہ الحاکم بن اللہ کو قتل کر سکتا تھا، مگر وہ خواہ خواہ معاملے کو طول دیتا چلا گیا۔ سلطان بیبرس نہایت ذہین اور ہوش مند شخص تھا، جس نے محض چند قیاسات کی بنا پر درپیش خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ متی الدین تاریک کمرے میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ اگر وہ کسی جانب حرکت کرتا تو زنجیریں اس قدر شور مچاتی کہ باہر کھڑے محافظ کو بھی اس کے ہلنے جلنے کی خبر ہو جاتی۔ اس کمرے کی چھت میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، جس کی موجودگی سے کمرے میں روشنی کی قلیل مقدار داخل ہو رہی تھی۔
اس کمرے کی تاریکی تو نہیں چھٹتی تھی، مگر دن اور رات میں تمیز یقیناً کی جا سکتی تھی۔ کئی ماہ اسی حالت میں گزر گئے۔ کھانا کھلانے کے علاوہ نہ تو کوئی اس کے پاس آتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسری بات کی جاتی تھی۔ ماتی الدین کی حالت کافی حد تک بگڑ چکی تھی۔ داڑھی اور سر کے بال بڑھ چکے تھے اور کپڑے چیتھڑوں میں بدل گئے۔ اس نگفتہ بے حالت میں بھی اس میں ابھی تک زندگی کی رمق باقی تھی۔ پھر ایک دن قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ ایک بوڑھا شخص قیدی کی صورت میں زندان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اسے بالکل اس کے پہلو میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ ماتی الدین نے بمشکل اس کی صورت دیکھی۔ تاریکی میں اس کی سفید داڑھی اور بالوں کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بوڑھا شخص خاموشی سے بیٹھا رہا تو ماتی الدین نے اذیتناک مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ بوڑھا سر جھکائے ہوئے تھا۔ بڑے میاں اس عمر میں زندان خانے میں کیوں کر پہنچے؟ ماتی الدین نے پوچھا۔ بوڑھا شخص آواز سن کر چونک پڑا اور آنکھیں پھاڑ کر یوں اس کی جانب دیکھنے لگا جیسے اسے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا تھا کہ زندان خانے میں پہلے سے کوئی قیدی موجود تھا۔ کون ہو بھائی؟ میری نگاہ کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی، بوڑھا شخص کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ بڑے میاں اس تاریکی میں اچھی نگاہ بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، ماتی الدین تلخی سے بولا۔ بوڑھے شخص نے یوں اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے اس طرح کا تجربہ رہا ہو۔ تم کب سے یہاں پڑے ہو؟ بوڑھے شخص نے سوال کیا۔ صحیح طرح کچھ معلوم نہیں، شاید سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یا پھر کئی سال گزر گئے ہیں۔ ماتی الدین دھیرے سے ہنس کر بولا۔ زندہ دل معلوم ہوتے ہو، کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہو یہاں؟ بوڑھا شخص بولا۔ محبت کی۔ ماتی الدین تلخی سے ہنکارا۔ کیسی محبت تھی جس کا انجام یہ زندان خانہ بن گیا؟ بوڑھا شخص کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ بڑے میاں کبھی کبھی انسان محبت کے پیچھے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے اور پھر جب ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی عقل و دانش بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کھوکھلی یادیں، تڑپتے ہوئے ارمان، دیکھتے ہوئے سپنوں کے نشتر اسے ہمیشہ کچوکے لگاتے رہتے ہیں۔ پکے سچے عاشق لگتے ہو۔ بوڑھا شخص اس کی بات پر ہنس پڑا۔ تم سناؤ بڑے میاں، تم کون سی الفت کی پاداش میں ادھر کی ہوا کھانے آ نکلے؟ لڑکے بس اسی رسوائی کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت حاسد ہمدردوں کی نظر ہو گئی۔ اب یہ خیال آیا ہی تھا کہ اللہ اللہ کیا کروں، مگر وقت نے دھوکہ دے دیا۔ میرے ہاتھوں سے ایک انسانی جان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ قاضی نے مجھے 3 دن کی مہلت بخشتے ہوئے موت کا فرمان سنایا ہے کہ دل کھول کر توبہ استغفار کر لو۔ اب یہ 3 دن کی زندگی ہی باقی رہ گئی ہے۔ محض قتل کے جرم میں زندان خانے میں لایا جانا میرے لیے نئی بات ہے۔ ماتی الدین حیرت سے بولا۔ بوڑھا شخص سر جھکائے خاموش رہا۔ بڑے میاں کچھ باتیں کرو، میں طویل خاموشی سے اگتا چکا ہوں۔ چلو ان 3 دنوں میں ہی کچھ بار ہلکا کر لینے دو۔ ماتی الدین سکوت کے بڑھتے ہوئے لمحات سے گھبرا سا گیا۔ میں کیا باتیں کروں؟ مجھے تو زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت کا غم کھائے جا رہا ہے۔ بوڑھے شخص کے لہجے میں گہری افسردگی جھلکنے لگی۔ جو وقت ہاتھ سے نکل ہی گیا ہے اس کا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو میں ہی تمہارا دل بہلائے دیتا ہوں۔ تم میری محبت بھری کہانی سنو گے کیا؟ ماتی الدین بے دلی سے ہنستا ہوا بولا۔ بوڑھے شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماتی الدین خود ہی شروع ہو گیا۔ بوڑھے کی رفاقت پا کر وہ اپنے دل کا بار کم کرنا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے بوڑھے شخص کی یاسیت اور اذیت کا بھرپور احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن بعد وہ زندگی کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا، مگر متی الدین کو کتنا عرصہ مزید ابھی زندان خانے میں رہنا تھا کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ ان 3 دنوں میں آئندہ اور بیتے ہوئے عرصے کی پیاس مٹا ڈالنا چاہتا تھا۔ متی الدین نے بوڑھے شخص کو اپنے بارے میں اپنی زندگی کے سارے حالات بتانا شروع کر دیے۔ جب متی الدین خاموش ہو گیا تو بوڑھا شخص دھیرے سے بولا۔ مجھے تمہاری عقل پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایک منگول لڑکی کے پیچھے پیچھے یوں بھاگتے رہے جو شاید اب تمہیں ہمیشہ کے لیے فراموش کر چکی ہوگی۔ شاید ایسا نہ ہو، اس کے دل میں بھی میرے لیے اتنی ہی تڑپ ہو، مگر وہ وقت کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہو۔ پھر میں بھی تو اس سے اتنا عرصہ نہیں ملا۔ متی الدین جلدی سے بولا۔
یعنی ابھی بھی تمہیں یہ امید باقی ہے کہ تم اس تک پہنچ سکو گے؟ بوڑھا شخص عجیب لہجے میں بولا۔ متی الدین اندھیرے خلا میں گھورنے لگا جیسے بوڑھے شخص کی بات اسے ناگوار گزری ہو۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھا شخص دوبارہ بولا، جب تم کسر خلافت میں پہنچ گئے تھے تو پھر تم نے اپنے منصوبے میں تاخیر کیوں کی؟ میں خود کو محفوظ کرنا چاہتا تھا کہ خلیفہ کے قتل کا الزام براہ راست مجھ پر نہ آئے، اور جب تک اس قتل کی حقیقت کھلے تو میں وہاں سے نکل کر قبرستان کی حدود میں پہنچ چکا ہوں۔ خلیفہ کے قتل کا ارادہ کرتے ہوئے تمہیں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ میں خلیفہ کو قتل کرنے میں دل سے رضامند نہیں تھا، مگر گلوگوش کی صورت جب میری نگاہوں کے سامنے مچلتی تو میں بخود سا ہو جاتا تھا، متی الدین نے بتایا۔ وہ اتنے عرصے بعد دل کھول کر بولتا رہا۔ اپنی کہانی سنا کر وہ خود کو بے حد ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ زندگی بھی کیسی سنگ دل ہوتی ہے، متی الدین یہی سوچتا سوچتا نیند کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بوڑھا شخص وہاں دکھائی نہیں دیا تو وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ جب اس کے لیے ناشتہ لایا گیا تو اس نے چھوٹتے ہی اس بوڑھے شخص کے بارے میں سوال کیا۔ کھانا لانے والے نے بتایا کہ رات میں ہی اس بوڑھے شخص کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔ صبح صفائی کرنے والے نے اس کی موت کی خبر دی تو اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ اس وقت تم بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ متی الدین بوڑھے شخص کی موت کی خبر سن کر افسردہ سا ہو گیا۔ موت کا خوف اتنا شدید تھا کہ وہ ایک رات بھی نہیں نکال پایا۔ بیچارہ بوڑھا، کمزور اعصاب کا مالک۔